الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں شجاع الدین شیخ، اور آج الحمدللہ 16واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ لوگ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ آیات 26 تا 30 کا مطالعہ کریں گے، تاہم ہمیشہ کی طرح ہماری یاد دہانی کے لیے، موٹیویشن کے لیے، ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان۔ آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر اور مجھ سے دعا کرنے سے، میں اسے اس سے افضل عطا کروں گا جو دیگر دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ بہت پیاری روایت، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل کی بڑی قدر و قیمت اس میں بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر اور مجھ سے دعا کرنے سے، میں اسے اس سے افضل عطا کروں گا جو دیگر دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مانگنے والوں سے بڑھ کر ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ آئیے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جن آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی پروگرام کے آغاز میں قاری صاحب سے، ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ آیات 26 تا 30 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے عار محسوس نہیں فرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ علم رکھتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے اس سے تو صرف فاسقوں کو، جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور کاٹتے ہیں اسے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جوڑے رکھنے کا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کہ کیا آپ بناتے ہیں اس زمین میں اسے جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیات 26 تا 30 کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے ربط آیات پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ آیات میں منکرین حق کے لیے جہنم کا ڈراوا بیان کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہوں، قرآن سے دور ہو جاتے ہوں، پیغمبر کی دعوت کو رد کرتے ہوں، ایسے منکرین حق کے لیے جہنم کا ڈراوا بیان کیا گیا تھا۔
اب ان کے شبہات اور گمراہی کی وجوہات کا بیان ہے۔ یہ منکرین حق کے شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں اور گمراہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، ان وجوہات کو ان آیات میں ہم سمجھیں گے جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ ربط آیات کے بعد آئیے ناظرین کرام تعارف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کے بارے میں ایک شبے کا جواب ہے۔ اعتراض کرنے والے تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں نا، قرآن کی آیات پر بھی اعتراض کرنے والے ہر دور میں موجود رہے، ان کے ایک شبے کا جواب ہے۔ نمبر 2، گمراہ لوگوں کی صفات، یہ اس لیے بیان ہوئی کہ ہم ان صفات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات، انسان اور زمین و آسمان کی تخلیق کے مقصد کا بیان، زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو کیا حیثیت دے کر زمین پر بھیجا گیا، یہ مباحث ہے جو آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد اب آیات کا تجزیہ سمجھتے ہیں، ایک ایک آیت میں کیا موضوع بیان ہوا اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آیات 26 تا 30 کا تجزیہ۔ آیت نمبر 26، قرآنی مثالوں کے بارے میں ایک شبے کا جواب، وہ اس آیت میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 27، گمراہی کی وجوہات، اللہ کے عہد کو توڑنا اور رشتوں کو کاٹنا، دو وجوہات بنیادی، اللہ کے عہد کو توڑنا اور رشتوں کو کاٹنا۔ آیت نمبر 28، تخلیق انسانی، دو زندگیوں اور دو موتوں کا بیان۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، یعنی بڑی گہری بات بھی ہے کہ انسان کی دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ آئے گا۔ آیت نمبر 29، کائنات کو انسانی خدمت پر معمور کیے جانے کا بیان، اس کائنات کے ذرے ذرے کو یا اس کے وسائل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا دیا، اس کا ذکر آئے گا۔ اور آج کی آخری آیت ہوگی آیت نمبر 30 انشاءاللہ، جس میں خلافت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خلافت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے آیا۔ حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آیت نمبر 26 سے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے عار محسوس نہیں فرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ علم رکھتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے اس سے تو صرف فاسقوں کو۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 26 کا ترجمہ آپ نے ایک مرتبہ پھر سماعت فرمایا، اب آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے تشریح میں، نصیحت اور فہم انسانی کی آسانی کے لیے مثالوں کا استعمال۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ہمیں نصیحت مل جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، ہدایت کا بیان ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے مثالوں کا استعمال قرآن حکیم نے کیا ہے۔ یہاں بھی ایک مثال دی گئی، ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، یہی مثالیں ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہی مثالیں ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اگلی بات لکھی ہے، ہٹ دھرمی کرنے والے کافروں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت آئی ہے، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جن کے دلوں میں ہٹ دھرمی ہوگی، بغض عناد ہوگا، حسد و تعصب ہوگا، ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ اسی سے ہدایت بھی دیتا ہے، اسی سے گمراہ بھی کرتا ہے، یہ اللہ کے قانون ہدایت کا بیان بھی ہے۔ ناظرین کرام، رک کر اس پر اور بات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جا بجا بہت ساری مثالیں دیں، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مچھر یہ اس سے بھی بڑھ کر حقیر، حقیر سے مراد جسامت میں کم یا مچھر سے زیادہ حقیر، یہ مثال قرآن کیوں دیتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ جواب بھی دیا گیا کہ اللہ ایسی ہی آیات اور مثالوں کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہی بھی کرتا ہے۔ گویا ان مثالوں کا دیا جانا کچھ کے لیے ہدایت کا باعث اور کچھ کے لیے گمراہ ہو جانے کا باعث ہو جائے گا۔
اور کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے تو ہدایت کے لیے مختلف اسلوب یا اسالیب، اسلوب کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جتنا قرآن نازل ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام آپ بھی، سورہ انفال آیت نمبر 2 میں یہ بات آتی ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مگر جن کے دل میں ہٹ دھرمی ہوگی، ضد ہوگی، ابو جہل جیسے لوگ پڑھ چکے ہیں نا پہلے، ان کے بگاڑ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور قانون ہدایت اللہ کا کیا ہے؟ جو ہدایت کی راہ کی طرف بڑھنا چاہے گا، جس کے دل میں ہدایت کی طلب و تڑپ ہوگی، ایک ایک آیت اس کے ایمان کو بھی بڑھائے گی، اس کے لیے ہدایت کا سامان آسان ہوگا۔ اور جہاں تکبر، تعصب، حسد، بغض، عناد ایسی بیماریاں ہوں گی، جتنا قرآن وہ سنیں گے ان کے بغض اور عناد میں اتنا اضافہ۔ جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی کی توفیق اللہ عطا فرما دے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور کاٹتے ہیں اسے جس کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جوڑے رکھنے کا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 27 کا ترجمہ، اور گمراہ ہونے والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ قرآن کی آیات سے کچھ کو ایمان میں اضافہ ملے گا، کچھ کو ان مثالوں سے گمراہی ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ اب ان کا بیان ہمارے سامنے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو کاٹتے ہیں، اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ یہ عہد کون سا ہے؟ یہ عہد ہے جو اللہ رب العالمین سے سارے انسانوں کی روحوں نے کیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کو عہد الست سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 172۔ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، احادیث میں تفصیل ہے، عالم ارواح اسے کہا جاتا ہے، تفصیل احادیث میں ہے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، ہم سب کی روحوں نے جواب دیا کہ بلا اے اللہ یقیناً، الست بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں اقرار کرا لیا تھا۔ ہاں دنیا میں اللہ نے ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف رکھا، سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، سلیم الفطرت انسان، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی اس عہد کو یاد دلانے کے لیے۔ تو گمراہ کون ہوں گے؟ جو اس عہد کو توڑیں، اللہ کو رب ماننے کے تقاضوں پر عمل نہ کریں۔ پھر کاٹنے کا ذکر آیا۔ کاٹنا یعنی توڑنا، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، کاٹنا اس معنی میں۔ کاٹنے سے مراد نیک لوگوں اور رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے ضمن میں بندوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ چاہے تو لکھیے گا سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرماتے تھے۔ وہاں ذکر ہے والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ آج ہم الحمدللہ سورۃ البقرہ آیات 26 سے 30 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 27 کا مطالعہ جاری تھا کہ وقفہ حاصل ہو گیا۔ بات ہو رہی تھی جوڑے رکھنے کی، جوڑنے میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا بھی حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا والارحام، رحمی رشتوں کا حق ادا کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور ایک حکم اللہ کا یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں سے جڑو، نیک لوگوں سے بھی جڑنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119، ناظرین نوٹ کیجئے گا، سورہ توبہ آیت نمبر 119، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑو، ان کے ساتھ ملو۔ تو کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ نیک لوگوں اور رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنا۔ تو گمراہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کا بھی حق پامال کریں، اس کے عہد کو توڑیں، اور جو بندوں کی حقوق بھی پامال کرے، بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کرے یا نیک لوگوں سے رشتے توڑ دیں، اور یہ فساد مچاتے ہیں۔ فساد سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا ہے۔ تو فسادی لوگ، حقوق اللہ پامال کرنے والے لوگ، حقوق العباد پامال کرنے والے لوگ، یہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہوں گے۔ قرآن کی مثالیں ان کو فائدہ نہیں دیں گی، یہ باغی ہیں، یہ نافرمان ہیں، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو
محفوظ رکھے۔ آگے بڑھاتے ہیں بات کو اور آیت نمبر 28 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ ہے تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ نے میری انگلیوں کے اشاروں کو نوٹ کیا؟ تم مردہ تھے، اللہ نے زندہ فرمایا، پھر وہ موت دے گا، پھر وہ زندگی عطا کرے گا۔ دو موتیں اور دو زندگیاں۔ ناظرین کرام بہت دلچسپ آیت ہے، ہم سادہ الفاظ میں بات کریں گے اور بہت گہری آیت ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں تشریح کے اعتبار سے۔ فلسفہ حیات کے بارے میں اہم آیت، فلسفہ حیات کے بارے میں اہم آیت، یہ زندگی کا فلسفہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک جاری ہے، اس بارے میں بہت قیمتی آیت ہے۔ پچھلی آیت کے ذیل میں عہد الست کا بیان تھا، میں نے عرض کیا تھا ہماری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ ناظرین کرام وہ آغاز زندگی ہے، وہاں پیدا کر دیا تھا آغاز زندگی۔ اب دو موتوں کو اور دو زندگیوں کو سمجھنا ہے۔ آئیے دیکھیں، دو زندگیاں اور دو اموات کا بیان۔ پہلی موت روح کو پیدا کیے جانے کے بعد موت کی طرح سلا دیا گیا۔ ساری روحوں کو ایک وقت میں پیدا کیا گیا تھا، پھر ان کو سلا دیا گیا، دنیا میں اپنے اپنے وقت پر آ رہے ہیں۔ دادا جان آ گئے ہمارے، پھر ابا جان آ گئے، پھر ہم آ گئے، ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے بچے وہ آ گئے، سلسلہ چلتا رہا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا جب اللہ کا حکم ہوگا ختم ہوگا۔ تو پہلی موت روح کے پیدا کیے جانے کے بعد موت کی طرح سلا دیا گیا، یہ پہلی موت۔ روح پیدا کی وہ آغاز زندگی، یہ کہ پہلی موت ہے۔ اس کو ناظرین کرام سمجھنے، باقی پروسیس آسان ہوگا سمجھنے انشاءاللہ۔ اب ہے پہلی زندگی، جسم اور روح کے ساتھ دنیا میں زندگی کا عطا کیا جانا۔ عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تھا، دنیا میں روح اور جسم کو ملا دیا گیا، یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ دوسری موت، دنیا میں موت کا طاری کر دیا جانا آسان بات ہے، دو موتیں ہو گئیں۔ پھر قیامت کے دن روز قیامت دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی، وہ دوسری زندگی، اور پھر پیشی اللہ کے حضور، پھر جنت و جہنم کے فیصلے اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہوگی۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیے الحمدللہ۔ ناظرین کرام آیت نمبر 29 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ آئیے آیت نمبر 29 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کائنات انسان کے فائدے کے لیے مسخر کی گئی ہے، خدمت پر لگا دی گئی۔ الفاظ زمین و آسمان کے ہیں، مگر اس زمانے کے اعتبار سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، انسان کل کائنات کس کو سمجھتا ہوگا؟ ظاہر کے اعتبار سے زمین و آسمان کو۔ آج کتنے سارے آسمان، کتنی ساری گیلیکسیز، ہم بہت آگے چلے گئے، تو کل کائنات کا بیان سادہ الفاظ میں قرآن حکیم میں زمین و آسمان کے الفاظ میں آ جایا کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہماری خدمت پر لگایا، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، دن رات کا نظام ہماری خدمت پر لگایا۔ پھر دوسری بات، زمین کی اشیاء اصلاً حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کا حرام ہونا بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے سب کچھ بنایا، استعمال کرو، تو اصلاً تو یہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے کون سی؟ جو بتا دی گئی، اور بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ ناظرین کرام کو غلط مفہوم نہ لے لیا جائے، بہت کچھ حرام بھی بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں اور احادیث میں، ان کو چھوڑ کر باقی سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، استعمال کر سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ آسمان پر متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے، تو آسمان بھی ایک حصی وجود اور حقیقت ہے۔ ایسے سے بلندی کا لفظ ہے، لفظ نہیں ہے، آسمان ایک حقیقت ہے۔ اور معراج کی شب یاد ہے؟ اللہ اکبر، 7 آسمانوں پر، جن کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء اور رسول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ تو آسمان بھی ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کا ذکر نہیں ہے۔ آخری بات ضمن میں 7 آسمانوں کی اصل حقیقت
اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اس نوعیت کی آیات کو کہتے ہیں متشابہات۔ کیا کہتے ہیں؟ متشابہات۔ جی ناظرین، متشابہات وہ آیات جن کے معنی ہم پر واضح نہیں، ان کے اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ سورہ آل عمران پڑھیں گے نا تو آیت نمبر 7 میں متشابہات کا ذکر آئے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور آج کے مطالعے کی ضمن کی آخری آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ ارشاد باری تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا ناظرین کرام۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کی کیا آپ بناتے ہیں اس زمین میں اسے جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ آپ کے سامنے ہے انسان کی حیثیت اور زمینی وسائل کے تصرف کا تعین۔ تصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استعمال کرنا، استعمال کرنا، صارفین، چیزوں کے استعمال کرنے والے۔ انسان کی حیثیت اور زمینی وسائل کے تصرف کا تعین۔ اللہ رب العالمین انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہے اور زمین کے وسائل وہ استعمال کر سکے گا، اس کی طرف اشارہ گیا۔ دوسری بات، اللہ مالک اور بندہ خلیفہ یعنی امین ہے۔ اللہ اپنی نمائندگی دے کر بندے کو زمین پر بھیج رہا ہے۔ ہاں ہم واقف ہیں پہلے بندے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، وہی پہلے نبی بھی، وہی پہلے خلیفہ بھی، لیکن بحیثیت مجموعی انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ مالک اور بندے کے لیے کیا ہے؟ خلافت۔ ایک مفہوم ابھی عرض کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے، سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آئیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ تصور خلافت کو سادہ الفاظ میں سمجھ لیں۔ پاکستان کے قیام سے پہلے حکومت برطانیہ یہاں پر تھی۔ ملکہ کہاں ہوتی تھی؟ انگلینڈ میں، برطانیہ میں۔ اور وائسرائے کدھر ہوتا تھا؟ ہندوستان میں۔ وائسرائے کو کون آرڈر دیتا تھا؟ ملکہ برطانیہ۔ جو وہ حکم دیتی وہ اس کو نافذ کر دیتا۔ وائسرائے سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کو انگلش میں وائس جیرنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور کرنے کا کام کیا ہے؟ وائسرائے اپنی مرضی نہیں چلاتا، جو اوپر والا حکم دے گا وہ کرنا ہے۔ بندے کو بھی اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کی نمائندگی زمین پر کرنی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی نمائندگی اور اس کے احکامات کا نفاذ۔ ناظرین کرام، چند نکات اور بھی اس میں ہیں۔ فرشتوں نے ایک سوال کر ڈالا، فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے فرشتوں کا سوال کہ انسان کو اللہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہو چکے تھے، مفسرین نے بات لکھی، اور جنات نے بڑا فساد مچایا ہوا تھا۔ تو فرشتوں کو ایک خیال آیا اور سوال پوچھنے لگے۔ انسان صاحب اختیار ہوگا تو اختیار کا غلط استعمال بھی ممکن ہے، اور انسان سے پہلے جنات یہ کام کر چکے تھے۔ انسان سے قبل جنات زمین میں فساد مچا چکے تھے اور فرشتے جانتے تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ علم کامل اور حکمت پر مبنی تھا۔ یہ بات تو ہو گئی آج کی نشست میں، لیکن ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے اتنا جواب بھی نہیں دیا، پوری ڈیمونسٹریشن کرا کے بتایا ہے۔ وہ آئندہ کے پروگرام میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹا سا سیگمنٹ قرآنی معلومات اور پھر چلتے ہیں سوالات کی طرف انشاءاللہ۔ بہت پیارا نقطہ ہے آج قرآنی معلومات کے حوالے سے۔ سورۃ الرحمن کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جیسے دلہن کو بڑا سجایا جاتا ہے، رب العالمین نے پورے قرآن کو سجایا اور سورہ رحمان کو کیا خوب سجایا، سبحان اللہ۔ تو عروس القرآن، قرآن کی دلہن کسے کہا جاتا ہے؟ سورۃ الرحمن کو۔ آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں چند ان سوالات کی طرف جو یہاں ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال کیا ہے اگر ہے تو؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بلکہ بالخصوص نوجوان اس لفظ خلیفہ کو مس یوز کرتے ہیں، جیسے کہ خلیفہ گیری نہ کرو، فلاں خلیفہ بن رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتے رہے نا تو وہاں کا ذکر کر رہے ہیں غالباً، اور سارے نوجوان ساتھی بیٹھے اور بالکل صحیح توجہ دلائی کہ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں اتنی پیاری اصطلاح ٹرمینالوجی خلیفہ کا لفظ ہم لوگ مس یوز کریں۔ قرآن کو ماننے والے چار دوست بیٹھے ہیں،
ایک ٹی وی کے ٹاک شو زیادہ دیکھ کر آ گیا, زیادہ ہی بول رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں, خلیفہ بن رہا ہے. استغفر اللہ. کوئی ذرا زیادہ دھونس دھمکی دیتا ہے تو خلیفہ گیری کیوں کر رہا ہے بھائی, استغفر اللہ. اتنا پیارا لفظ قرآن کا, اور ہم کتنے غلط معانی میں استعمال کرتے ہیں. سوچئے گا, ہم قرآن کی بے ادبی اور توہین تو نہیں کر رہے, ہم قرآن کی بے ادبی اور توہین تو نہیں کر رہے. سوچنا چاہیے اس بارے پر. اور خلافت کی ذمہ داری پہلے انبیاء اور رسولوں پر تھی, اب امت کے کاندھوں پر ہے. کہاں وہ اتنی عظیم ذمہ داری, اور کہاں ہم اس لفظ کا مذاق اڑائیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جی دوسرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں سجیسٹ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے, اس سے گمراہی پھیلتی ہے. تو اس رویے میں کتنی صداقت ہے؟ اللہ اکبر. ناظرین کرام, بڑا سوال تو مشہور ہے لیکن ہے بڑا نازک. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو صحیح رائے کیا ہو, یہ سوال کیا گیا. اگر آج آپ اور میں اردو میں پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو جو عالم عرب میں لوگ رہتے ہیں ان کو تو عربی آتی ہے, تو وہ عربی میں پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گا, وہ گمراہ ہو جائیں گے. ہم اردو میں پڑھیں گے, سمجھ آئے گا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو جن کو عربی آتی ہے وہ عربی میں پڑھیں گے تو ان کو گمراہی ملیں گی. تو پھر ان کے عربی میں پڑھنے پہ پابندی لگائیں گے کیا؟ استغفر اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا. جب تک عربی زبان نہیں آتی, قرآن یا عربی زبان, تو ترجمہ, تشریح, تفسیر میرے سامنے رکھی ہے, نوجوان ساتھیوں کے سامنے رکھی ہے. انہی تفاسیر سے تیاری کر کے آپ کے سامنے بھی کچھ پیش کیا جاتا ہے. تو پھر کب آئے گا قرآن سمجھ میں ہمیں؟ تو یہ بات تو درست نہیں. ہاں, کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ بس ہم ترجمہ پڑھ لیں گے اور بس کافی ہمارے لیے, ہم جو چاہیں رائے اختیار کر لیں, جو چاہے اوپینین اختیار کر لیں, یہ دوسری گمراہی ہے. یہ بھی غلط ہے, یہ دوسری گمراہی ہے. تو ترجمہ ضرور پڑھیں, تفاسیر کا مطالعہ کریں, اہل علم مستند علماء کی تراجم پڑھیں, تفاسیر پڑھیں, قرآن کی محفلوں میں شرکت کریں, تاکہ ثواب کے ساتھ ہدایت بھی ملے اور ہدایت کے تقاضوں پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. جی آخری سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس میں یقیناً حکمت موجود ہے, اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت کر دیجیے. ماشاءاللہ. سوال یہ آیا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے مثالیں بیان فرمائی, یقیناً حکمتیں ہوں گی, ہم سب اس بات کو مانتے ہیں. ماننے کے بعد اب ایک سوال ہے کہ کچھ حکمت سمجھ میں بھی تو آ جائے. آپ دیکھیں یہاں مچھر کا لفظ آیا تھا نا آج کے مطالعے میں. قرآن میں ایک صورت ہے عنکبوت. عنکبوت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اسپائڈر کو. مکڑی کی مثال قرآن نے دی. قرآن میں ایک ہے سورۃ النحل, شہد کی مکھی, اس کی مثال دی گئی, اور چیونٹی کی مثال دی گئی, اور بھی مثالیں ہیں. جس نوعیت کا مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے اس نوعیت کی مثال دی جاتی ہے. جب ان صورتوں پر آئیں گے نا تو مکڑی پر بھی بات کریں گے, اور نحل یعنی شہد کی مکھی پر بھی بات کریں گے. ایک شہد کی مکھی میں کتنے میریکلز ہیں, انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. ناظرین کرام, سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا. پروگرام کے آخری لمحات اور چند مختصر سیگمنٹس. آئیے حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے جو باتیں سمجھنے کی کوشش کی, پہلی بات, قرآنی مثالیں ایمان یا کفر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں, تفسیر آ چکی ہے. دوسری بات, گمراہی کی 3 وجوہات سامنے آئیں. نمبر 1, اللہ کا عہد توڑنا. نمبر 2, قطع رحمی کرنا, رشتے توڑنا. اور نمبر 3, فساد مچانا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تیسری بات ہم نے سمجھی, ذرا گہری بات تھی, فلسفہ حیات, 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ آیا. آخری بات یہ سمجھی, تسخیر زمین کا بیان انسان کے لیے مسخر کی گئی, اور خلافت ارضی کا بیان, آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. جائزے کی طرف چلتے ہیں. ایک کرٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے ہم سب کے لیے اپنے اندر جھانکنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1, کیا ہم آیات قرآنی کی تاثیر محسوس کرتے ہیں؟ ان منکرین کو تو شبہ تھا, ہمیں اللہ کی آیات کا یقین ہے کہ نہیں. نمبر 2, کیا ہم صلہ رحمی کا اہتمام کرتے ہیں؟ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے 3 سال سے اپنے بھائی سے بات نہیں کی ہے, اور شادی شدہ لوگوں میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, ہم فلاں کے گھر اتنے سال سے نہیں گئے. استغفر اللہ. اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کی ناراضگی کی اجازت نہیں. کیا ہم صلہ رحمی کا اہتمام کرتے ہیں؟ تیسرا سوال, کیا ہمیں موت اور آخرت کا یقین ہے؟ کبھی بھی موت آ سکتی ہے نا, کیا ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ چوتھی اور آخری بات, کیا ہمیں خلافت کی ذمہ داری کا احساس ہے؟ اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے نا, ہمیں اس زمین پر اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے, ان کے نفاذ کی جد و جہد بھی کرنی ہے. کیا آج امت کو اس کا لحاظ اور خیال ہے کہ نہیں؟ ناظرین کرام, گزشتہ سوال اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں. سوال ہم نے کل آپ کی خدمت میں رکھا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ صحیح جواب ہے عموماً سورۃ الطارق,
सूरतुल बय्यिना यानी पारा नंबर 30 जैसी सूरतों की तिलावत फरमाते थे। ज़ोहर में भी ये मामूल था, असर में भी ये मामूल था, सूरतुल तारिक से सूरतुल बय्यिना। ताहम अहादीस में जिक्र है कि असर की तिलावत, फ़र्ज़ नमाज असर की तिलावत ज़ोहर से ज़रा कम हुआ करती थी, निस्बतन कम आयात तिलावत फरमाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज का सवाल बहुत ही वाज़ेह सवाल है। आज जवाब दिया गया असर की नमाज का, तो सवाल रखा जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब में उमूमन किन सूरतों की तिलावत फरमाते थे। अब ये असर और ज़ोहर वाला जवाब नहीं चलेगा, इसमें जवाब कुछ और है, लेकिन उस जवाब के लिए कल तक का आपको इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।